کیا سال گزرنے پر ہے کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ذہن ایسا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب وہ مسائل جانتے ہیں یا پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو کیا رمضان کے مہینے میں ہی دینا زکوٰۃ فرض ہے، یا رمضان کے علاوہ بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دی جائے، تو رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے جی، زکوٰۃ تو جس وقت فرض ہو جائے اسی دن ادا کرنا لازم ہے، ایک دن بھی دیر کرنا جائز نہیں۔ اگر شوال میں زکوٰۃ فرض ہو گئی تو شوال کی اسی تاریخ کو جس وقت فرض ہوئی اسی دن زکوٰۃ ادا کرنی۔ صحیح، پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، دیر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پہ زکوٰۃ فرض نہیں، مثلا ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی شوال کے مہینے میں، اور اسے میکے سے کچھ اتنے زیور مل گئے جس سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب وہ شوال میں یا جس ماہ میں بھی اس کو وہ مال ملا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، تو چاند کے تاریخ سے، اسلامی سال سے جس دن اسے ایک سال ہوا اسی دن اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہے، لازم ہے۔ شوال میں ملا تھا، اس نے کہا ابھی تو سال گزرا نہیں، دوسرا شوال آیا، تو اب وہ یہ انتظار میں رہے کہ اب رمضان آئے تو میں زکوٰۃ دوں، یہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ جس وقت فرض ہو جائے اسی وقت دینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت شروع میں تو تکلیف ہے سمجھنے اور سمجھانے کی کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی۔ تو زکوٰۃ اس مال پر ہے جو ضروریات زندگی کے علاوہ سال بھر ہمارے پاس بچا رہا۔ تو اس میں مال تجارت یا سونا چاندی زیور وغیرہ، یہ تو ایسا مال نامی ہے کہ وہ محفوظ رہتا ہے تو دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک بزنس مین ہے، روزانہ پیسے آئے پیسے گئے، ادھر سے آئے ادھر سے گئے، اس پر سال بھر گزرنا اس پیسے کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ صحیح، اس لیے ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اسی پر پڑا رہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اس پر فرض ہے، اس پر فرض ہے، کس پر فرض ہے۔ اس کی بجائے آسانی کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ انسان پہلی بار اپنے مال کو دیکھے تو اسے یقین ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا مال جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یہ میرے پاس تو سال بھر رہا ہے۔ اور اس زمانے میں تو زکوٰۃ کی فرضیت اور آسان ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولے سونا کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی قیمت کا مال سال بھر اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ رہا، سال بیت گیا، حولان حول ہوا، تو اس پہ زکوٰۃ فرض۔ اس زمانے میں تو چاندی کا نصاب اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے نصاب ابھی آیا ہے موجودہ زمانے میں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 45,000 کے آس پاس آ جاتی ہے، اور سونے کی قیمت 60,000 سے اوپر کا 1 تولہ ہو گیا ہے۔ یعنی 1 تولے سونا جو ہے وہ چاندی کے نصاب سے بڑھ گیا ہے۔ ایسی صورت میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو صرف سونا، باقی کچھ نہ ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، 1 رتی سونا بھی نہ ہو اور چند روپیے بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ جو بیسک نصاب بنایا گیا اسلام میں چاندی اور سونے سے بنایا گیا، لیکن فی زمانہ کیش روپیہ یہ بھی سونے اور چاندی کا قائم مقام ہے۔ اس لیے اب یہ دیکھا جائے گا کہ چاندی ہو یا سونا ہو یا صرف روپیہ، اگر یہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو
اور یہ ہماری ضروریات سے زائد تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو فی زمانہ اگر کسی کے پاس 45,000 یا کم و بیش جتنا علماء نے ابھی قیمت نکال کے بتائی اتنا پیسہ بھی اس کے پاس ہے جس پر حولان حول ہوا، یعنی سال بھر اپنی ضروریات کا خرچ ہوتے ہوتے اتنا پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی، یا 1 تولہ سونا اور 100-200 روپے 500 روپے یہ ایکسٹرا اس کے پاس ہے، ایسی صورت میں سونے کی قیمت اس پیسے کی قیمت جوڑ کر نصاب میں شامل کریں گے کہ نصاب بنا کہ نہیں بنا. تو 1 تولہ سونا اور چند روپے یہ دونوں مل کے چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب تو بن ہی جاتا. ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ دینا اس کے لیے لازمی ہے. 2 باتیں اب واضح ہو گئیں. ایک تو جب فرض ہوا اسی وقت دینا، ایک دن بھی دیر نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ رمضان میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا، کیا بات ہے، تو لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا کہ ہم زکوٰۃ بھی رمضان میں دیں گے ایک 70 گنا ثواب ملے گا. تو ایسی صورت میں یہ نہ کیا جائے کہ نصاب پہلے ہو گیا زکوٰۃ بعد میں دے رہے ہیں، بلکہ نصاب ہمیں معلوم ہے کہ ہو رہا ہے تو پہلے ہی زکوٰۃ دے دیں، اگلے مہینے دینے والی 6 مہینے بعد دینے والی رمضان میں دے دیں. کیا بات، اس لیے کہ زکوٰۃ پہلے تو ادا کی جا سکتی ہے، دیر کرنے میں گناہ ہے. تو اب اگر رمضان میں دینا ہے تو اگلے سال کی دے، پچھلے سال والی نہیں دے. اگر یہ مزاج بنا لے تو انشاءاللہ نماز میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ بھی ملے گا، رمضان میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ بھی ملے گا، اور گناہ سے بھی ہم بچ جائیں گے. اور ایک بار اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب تو بہت آسان ہے. مثال کے طور پر ہم رمضان کی 1 تاریخ کو یہ نصاب بناتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کہ ہم کو کتنی زکوٰۃ دینی ہے. تو اب سال بھر میں کتنا بھی روپیہ آیا، کتنا بھی گیا، کب آیا کب گیا اسے جانے دیں. جس تاریخ کو ہم حساب کر رہے ہیں اس تاریخ کو جتنا مال ہمارے پاس ہے، چاہے سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، کیش کی شکل میں، یا مال تجارت کی شکل میں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اتنی ملکیت ہمارے سال بھر کے خرچ کے بعد بچی ہے. تو جس دن حساب کرنا ہے اسی دن کر کے دیکھ کے حساب بنا لو کہ یہ ہماری ملکیت ہے، اس پر ہم کو زکوٰۃ دینی ہے. مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہمارے بنے کہ ہمارے پاس 10 لاکھ ہے جس کی زکوٰۃ دینی، لیکن حساب کرنے میں یہ بھی ہے کہ ابھی 5 لاکھ روپے واپس کسی کو ہمیں دینا ہے، ہم قرض دار ہیں. تو اب 10 لاکھ میں 5 لاکھ کم کر کے 5 لاکھ کی زکوٰۃ دے دی جائے. حساب آسان ہے. لیکن آپ نے یہ جو سوال کیا کہ کیا رمضان ہی میں دینا ہے، تو رمضان میں ہی دینا لازمی نہیں ہے. اگر اس کے پہلے فرض ہو جائے تو اس کے پہلے دینا چاہیے. ہاں اگر ابھی فرض نہیں ہوئی، یعنی ابھی اس کو دینے کا وقت نہیں آیا، وقت سے پہلے دینا ہے تو رمضان میں دے دے، زیادہ ثواب. اس طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل اگر پورے طور پر نہ سمجھ میں آئے تو علماء دین سے براہ راست صاف صاف اپنے معاملات پیش کریں کہ یہ معاملہ ہے، اس کا کیا حکم ہے. انشاءاللہ علماء دین آپ کی صحیح رہنمائی کریں. سبحان اللہ. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کچھ اور پیچ رہ گئی؟ نہیں حضرت، ماشاءاللہ. اصل میں جو سوال تھا وہ سوال کا جو جواب مکمل مل چکا کہ مطلب خاص طور پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، ایسا ذہن نہیں، یہ بات غلط ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے. زکوٰۃ جس دن فرض ہو گئی جی، اس سے 1 دن اوپر بھی کیے تو گنہگار. جی ہاں اس کے پہلے آپ دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے کہ حج، جس سال حج فرض ہو اسی سال حج کرنا لازمی. جی کیا بات ہے. حج جس سال فرض ہو جائے اسی سال حج کرنا لازمی. اب کوئی بہانے بنائے، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی بچوں کو پڑھانا ہے، ابھی ان کے لیے کاروبار کرنا ہے، ابھی ان کا یہ کرنا ہے، ان کا وہ کرنا ہے، یہ سارے بہانے چلنے والے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہ کرے
تو چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے. اللہ اکبر. اتنی زبردست وعید. تو حج جس سال فرض ہو اسی سال کر لینا چاہیے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی ان کو پڑھانا ہے ان کو کاروبار کرانا ہے, یہ بھی تو فرض ہے. جی جی. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آج آپ مر گئے تو بچوں کی شادی کون کرے گا؟ کیا بات ہے, صحیح آپ بات, مر گئے تو بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ صحیح بات. وہی خدا جو قادر و قیوم پروردگار ہے, ہاں. کرنے والا تو وہی ہے. ہم تو صرف ایک آسر, ایک واسطہ اور وسیلہ ہے. جی جی, صحیح. اگر اللہ نے حج فرض کر دیا تو اسی سال حج کرنا لازمی ہے, الا یہ کہ کوئی معذوری ہو, کوئی مجبوری ہو. مثلا کوئی ایسا بیمار ہو گیا کہ پڑا ہے بیمار, سارے اسباب ہیں لیکن اسے فالج مار دیا, لقوہ مار دیا, اب جا ہی نہیں سکتا. یا فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں, کوئی خاتون ہے اس پر تو حج فرض ہے, کوئی محرم ہی نہیں مل رہا ہے کہ اس کے ساتھ جائے, جی جی جی. اس کے پاس اتنا پیسے ہی نہیں کہ کسی محرم کو اپنے پیسے سے لے کے جائے, یہ معذوری ہے. جی. یا کوئی ایسے وقت میں حج فرض ہوا کہ اب حج پہ جانے کے جو کچھ قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو اگلے سال جائے, یہ مجبوری ہے. جی. لیکن حج فرض ہو گیا تو اس میں دیر کرنا جائز نہیں. ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہو گئی تو ایک دن بھی دیر کرنا جائز نہیں. جس دن ہو اسی دن اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اس فرض سے, اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی آسان انداز میں حضرت نے ہمیں بتایا.